بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ یہود بحث فی الشرائع چڑھ کر مساجد اللہ کو غیر آباد کرنا چاہتے ہیں۔ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس نے لکھا ہے کہ تطوس ابن اسیبانوس الرومی الملک النصارى الذي خرب بیت المقدس وقال اللہ تعالی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ مسجد اقصی میں جب تطوس یا تیتیروس رومی کی فوجیں بیت المقدس میں داخل ہوئی، وہاں کے نمازیوں کو شہید کر دیا تو آیات مذکورہ نازل ہوئی۔ اور لباب النقول فی اسباب النزول میں لکھا ہے کہ ان قریشا منعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام فانزل اللہ تعالی ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ۔ سن 6 ہجری میں جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر عمرہ کے لیے مدینہ منورہ سے تشریف لے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے رکاوٹ ڈالی اور مکہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ شان نزول جو بھی ہو لیکن العبرۃ للعموم، ظاہر الآیات للعموم فی کل مانع وفی کل مسجد وخصوص السبب لا يمنعه۔ نزول آیت کے وقت مساجد اللہ سے روکنے کا سبب اور مصداق کوئی بھی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، لیکن قرآن کریم نے عمومی بیان میں واضح فرمایا کہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکنا بہت بڑا ظلم ہے، اور فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن منع، جس نے منع کیا اللہ کے مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لیا جائے وہاں اللہ کا نام، اور وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے مساجد کی خرابی اور ویرانی میں۔ اور یہ اپنے عموم کے اعتبار سے تمام کیفیات کو شامل ہے، یعنی مسجد گرا دینا، معطل کرنا، ہدمہا و تعطیلہا، مساجد کو گرانا، ختم کرنا یا نمازیوں کو روکنا، یہ تمام کیفیات ومن اظلم وسعی فی خرابیہ میں شامل ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ ان میں داخل ہو الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو کبھی بھی بے باک ہو کر ان مساجد اللہ میں بھی قدم نہیں رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب مسجد میں جاتے ہیں
تو نہایت ادب سے جاتے، لیکن جب مساجد کی حرمت، عزت اور وقار مجروح کرے، پاؤ تلے روندے، تو لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، یہ دنیا خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ مساجد اللہ یہ شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ۔ اور امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سورہ فیل کا موضوع قرار دیتے ہیں کہ توہین شاعر اللہ موجب ذلت است۔ اب اس حوالے سے آیات اور مساجد کے حوالے، آیات مذکورہ اور مساجد اللہ کے حوالے سے چند ضروری باتیں۔ نمبر 1، دنیا عالم کے تمام مساجد ادب و احترام کے حوالے سے برابر ہے۔ مسجد ہوتا ہے، عرب میں ہو، عجم میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، دنیا کے جس کونے، جس خطے میں ہو، دیوبندیوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، اہل حدیث کا ہو، جس کا بھی ہو، تمام مساجد کا احترام اللہ کا حکم اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ دوسری بات، پھر تمام مساجد میں بیت المقدس، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی عزت و وقار زیادہ ہے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، بیت المقدس میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر، اور ان تینوں مساجد کے لیے دور سے سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ نمبر 3، مساجد میں ذکر و نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہیں۔ نمبر 4، مساجد کی ویرانی کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ وہ سب کے سب ناجائز ہے اور صورتیں زیادہ ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہے، 3 حضر میں اور 3 سفر میں۔ حضر کے 3 کام یہ ہے: تلاوت قرآن کریم کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، اور ایسے لوگوں کی جمعیت بنانا جو دین کے کاموں میں سب کی مدد کرے۔ اور سفر کے 3 کام ہیں: اپنے توشہ سے غریب دوستوں کا، ساتھیوں پر خرچ کرنا، حسن خلق سے پیش آنا، اور نمبر 3 رفقائے سفر کے ساتھ گپ شپ کرنا، بشرط کہ خوشطبی گناہ کے حد میں داخل نہ ہو، اس حد تک۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اللہ ہی کا ہے، مشرق بھی ہے، مغرب بھی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جس طرف منہ کرو وہاں اللہ متوجہ ہے۔ عربی میں ایک سمہ فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ایک سمہ پیش کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو سمہ کا معنی ہونا کا، ادھر، اور سمہ کا معنی تراخی کے لیے ہے۔ اس کا اردو میں ترجمہ پھر سے کیا جاتا ہے: ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ رب العالمین بے انتہا بخشش کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیات مذکورہ میں تسلی ہے مسلمانوں کو۔ اگر کفار مکہ نے تمہیں مسجد الحرام سے روکے رکھا تو فکر نہ کرو، مشرق، مغرب اور تمام اطراف اکناف اللہ ہی کی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ کون سی جا ہے جہاں جلوہ محبوب نہیں؟ شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔
اللہ کی حکومت اور حاکمیت و رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے مصالح سے بخوبی واقف ہے. اس مقام پر ایک چیز یاد رکھے کہ بعض مفسرین نے آیات مذکورہ یعنی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کو نفلی نماز پر محمول کیا ہے اور نفلی نماز کا حکم قرار دے دیا ہے. مگر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا دشوار ہو. نماز کے اندر کی بات ہے، ابتدا نہیں. مثلا نماز کی حالت میں آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی حالت میں ریل کا یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو کہ وہ قبلہ رخ پر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کرے، یہ جائز ہے. اسی طرح جہاں نمازی کو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو، رات کے اندھیرے ہو یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن سمت جہت متعین کرنا دشوار ہو یا کوئی بتلانے والا نہ ہو، تو وہ بھی یہ حکم ہے کہ نمازی اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کرے وہی قبلہ ہوگا، وہی قبلے کا سمت ہوگا. بے شک بعد میں معلوم ہو کہ سمت قبلہ درست نہیں تھا، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا حکم یہ ہے کہ نماز درست ہے اور دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن سواریوں میں سوار کو قبلہ کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں ہے، مثلا ریل میں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہوائی جہاز میں پڑھتے یا بحری جہاز میں لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کا حکم وہی ہے جو حالت حضر میں ہے. مطلب قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، بے شک نفلی نماز ہو، بے شک نفلی نماز کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ ضروری ہے.